مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. انبیاء کرام کا زمانہ الگ الگ تھا، ان کی زبانیں بھی جداگانہ تھیں، مگر ان تمام انبیاء کرام کا مقصد ایک تھا، ان کا ٹارگٹ ایک تھا، ان کا گول ایک تھا، اور وہ ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین بتائیں. اسی کے لیے پہلے نبی بھی آئے اور اسی مقصد کو لے کر آخری نبی بھی دنیا میں تشریف لائے. سب نبیوں نے اپنی دعوت کا آغاز اسی پوائنٹ سے کیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگوں، تم ایک اللہ کو پہچانو اور اس کی بندگی کرو. اس لیے یہ تمام انبیاء کرام کی دعوت ہے کہ ایک اللہ کو ہم پہچانیں، اسی کی عبادت اور بندگی کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پیغام لوگوں کو پہنچایا، اور اس کے لیے آپ نے مختلف تکلیفیں برداشت کی، مختلف مراحل سے گزرنا پڑا. مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں کس طرح سے آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، صحابہ کرام کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ کس وجہ سے کیا گیا تھا. اسی دین کی حفاظت کے لیے اسی دین میں وہ جٹے ہوئے تھے، اور لوگوں نے چاہا کہ اس دین سے ان کو نکالا جائے. تو یہ دین اللہ کی خاص رحمت ہے جو ہم تک پہنچا. یہ دین ان صحابہ کرام کی جانفشانی اور کوششوں کا نتیجہ ہے جس کی تعلیمات ہم تک محفوظ حالت میں پہنچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اقوال، آپ کے اعمال اور آپ کی سنت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کروانے کا انتظام فرمایا. اتنا بہترین طریقے سے ہمارے نبی کے اقوال اور اعمال کو محفوظ کیا گیا، احادیث اور سنت کو، کہ جسے دیکھ کر مسلمانوں نے نہیں، غیر مسلم اورنٹیلسٹ مستشرقین نے یہ گواہی دی. ذخیرہ حدیث اور اس میں کی جانے والی کوششوں کو دیکھ کر انہوں نے کہا لیفتخر المسلمون علی علم حدیثہم ما شاءوا. مسلمانوں کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ وہ ذخیرہ حدیث پر جتنا چاہے فخر کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی سیاسی، سماجی، مذہبی ایسی شخصیت نہیں گزری جس کے تمام اقوال اور باتوں کو اس طرح محفوظ کیا گیا ہو. کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں گزرا. ہم نے حدیث کی مختلف جو کتابیں ہیں ان میں سے بلوغ المرام اس کا انتخاب کیا تاکہ اس کے ہر باب کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے. اس میں جو مختلف مسائل اس سے پہلے ذکر ہو چکے ہیں، طلاق کا مسئلہ، نکاح کا مسئلہ، خوشی غمی کے دیگر مسائل، تاکہ ہم ہر چیز میں چاہے حالات کچھ ہوں، سچویشن کچھ ہو، سنت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. اسی میں سے ایک یہ ہے کہ طلاق کے بعد راضی نامہ، صلح، مصالحت یا ریکنسلیشن ہو تو کیسے کیا جاتا ہے. پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ طلاق کے علاوہ سپریشن کی ضرورت پیش آ گئی تو کیسے کرنا چاہیے. سپریشن ایک ہوتی ہے کسی باقاعدہ ضرورت کے تحت، الگ الگ ہو جائیں، حالات ایسے ہیں کہ کچھ دن کے بعد ہم فیصلہ کریں گے، شریعت کہتی ہے کہ 4 مہینے میں تم طے کر لو کیا کرنا چاہتے ہو، کہاں رکھنا چاہتے ہو. سورہ بقرہ کی آیت 226 اس سلسلے میں بہت واضح اور کلیئر ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ اور ڈیسیجن 4 مہینے کے اندر بنانا ہے کہ اس کو بیوی بنا کر رکھیں گے تو پھر شریفانہ انداز سے رہو، اور اگر بیوی بنا کر رکھنا نہیں چاہتے تو طلاق دے کر فارغ کر دو تاکہ وہ اپنے راستے پر چل پڑے، آپ اپنے راستے پر چلیں. ان بٹوین لٹکائے رکھنا، معلق بنا کر رکھنا شرعی طور پر درست نہیں ہے. مگر یہاں ایک افسوسناک صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ بعض اوقات کئی سال بیت جاتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات نہیں ہیں،
رہنے کے لیے بھی تیار نہیں، طلاق دینے کے لیے بھی تیار نہیں، کہتے ہیں ریونج لینا ہے ہمیں۔ کل قیامت کے دن جب ہم سب کمزور ہوں گے، اللہ رب العالمین کے پاس طاقت ہوگی، سوچئے اس ظلم کا وہاں ہم کیا آنسر دیں گے۔ اس ظلم کے بارے میں پوچھا جائے گا 6 سال سے، 7 سال سے، 8 سال سے تم نے اس طرح ظلم کیا، کیا ہماری برات ہو سکے گی وہاں پر؟ ایک سیریس اور سنگین یہ مسئلہ ہے۔ دوسری طرف ہم درد دل کے ساتھ اپنے مغربی دنیا کے رہنے والے ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہیں گے، یورپ وغیرہ اور دوسرے علاقوں میں بڑی تعداد میں اس پروگرام کے ساتھ شوق اور رغبت کرنے والے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں بڑے ادب، احترام اور ان کے شکریہ کے ساتھ کہ وہ پروگرام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر ہم یہاں بہت تکلیف کے ساتھ یہ بھی بات بتائیں گے، چونکہ یہ چیپٹر سپریشن کا، ایلا کا چل رہا ہے، وہاں پر بعض گھرانوں میں یہ دیکھا گیا کہ وہ سپریشن صرف چند مادی فائدوں کے لیے کیا جاتا ہے، میٹیریل بینیفٹ کے لیے بھی سپریشن کیا جاتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ سوشل بینیفٹ لینے کے لیے گورنمنٹ کے کچھ قوانین ہیں حکومتی، اس میں ایک یہ ہے کہ اگر میاں بیوی الگ الگ ہو جائیں تو سنگل پیرنٹ کے طور پر وہ بینیفٹ زیادہ کلیم کر سکتے ہیں۔ ٹوٹل جو اماؤنٹ ان کو مشترکہ زندگی میں ملے گا، الگ الگ ہو جائیں خرچے بڑھ جاتے ہیں، تو اس لیے اس میں تھوڑا سا زیادہ ملے گا۔ یہ عجیب افسوسناک بات ہے کہ کتنے ایسے گھرانے ہیں جو گورنمنٹ کے لیے یہ سپریشن کیے ہوئے ہیں، ڈاکومنٹ پہ انہوں نے سپریٹ فیملی کی طرح سے اپنے آپ کو شو کیا تاکہ ماہانہ کچھ پیسے زیادہ لے سکیں۔ کبھی آپ نے سوچا وہ رقم جو زیادہ آپ کلیم کر رہے ہیں، آپ کا چین، سکون اور گھریلو آرام کو برباد کر کے آپ کو مل رہا ہے، کیا فائدہ آپ اٹھائیں گے ان پیسوں کا؟ کہ گھر میں شوہر اگر آتا ہے تو وہ لیگل طریقے سے نہیں آ سکتا، چور کی طرح اپنے گھر میں رہ رہا ہے وہ۔ اسی لیے جب اگر کوئی ناک کرے تو پہلے بیگم صاحبہ نکل کر دیکھتی ہیں کہ آنے والا کون ہے، اگر رشتہ دار دوست احباب میں سے کوئی آیا ڈور کھول دیتے ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کہیں آفیسر تو نہیں آ گیا، یہ چیک کرنے کے لیے کہ واقعی یہ سپریٹ ہیں یا مل کر رہ رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی نظر میں سپریٹ ہیں، میاں وہاں نہیں آ سکتا، شوہر وہاں رہ نہیں سکتا، لیکن رہتے ہیں۔ اب یہ جو انداز ہے، بچوں کو بھی معلوم ہے کہ ابا جان گھر میں غیر قانونی آ کر رہ رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ وہ گھر میں باپ کا اثر کیا ہوگا جہاں بچوں کو یہ معلوم ہے کہ باپ چوری کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے اور اس طرح سے گھر میں رہ رہا ہے۔ کیا فائدہ آپ کے ان پیسوں کا؟ اور یہ سپریشن جو آپ نے شو کی ہے، شرعی طور پر اس کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ کے پاس کیا ہوگا؟ دنیا میں خود اپنے گھر کے اندر آپ کا مقام کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے اس کو سوچا کہ تھوڑی سی رقم اس کی زیادہ ملی مگر اپنے گھر میں وہ اس طرح مجرم کی طرح سے رہے؟ بچوں کی تربیت کیسے کرے گا؟ بچوں کے اس کے اثرات کیسے مرتب ہوں گے؟ آپ کا ایڈریس الگ، یعنی شوہر کا الگ قانونی طور پر، بیوی کا ایڈریس الگ، کیونکہ دونوں سپریٹ رہتے ہیں، تو اس سے کتنے معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو ہماری گزارش ہے اپنے تمام معزز ناظرین سے کہ آپ کم سے کم اپنے اس کردار کو چیک کریں، اس کو دیکھیں کہ کیا یہ واقعی اس طرح رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے مغربی دنیا کے ایک اور مسئلے کی طرف ہم اس موقع پر اس چیپٹر کے تحت ہم رہنمائی کرنا چاہیں گے کہ وہ لوگ جو دوسری شادی کیے ہوئے ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں کہ تم سپریٹ مدر کے طور پر شو کرو وہاں، یعنی قانونی طور پر بیوی نہیں ہے، شرعی طور پر نکاح پڑھایا ہوا ہے، قانونی کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، کما بھی نہیں رہے ہیں، بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ اور گورنمنٹ سے کہو کہ میں الگ ہوں، میرا کوئی شوہر نہیں، میرا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اور جو بھی وہاں سے بینیفٹ ملے گا، جو وہاں سے روزینہ دے دیا جائے گا، اسی پر ہم دونوں بھی گزارا کریں گے۔ تو یہ دوسری شادی کس بات کی ہوئی پھر؟ صرف انٹرٹینمنٹ کی شادی، صرف تفریح کی شادی۔ آپ نے شادی کے ساتھ مذاق کیا، بیوی کے ساتھ بھی آپ نے مذاق کیا، اس کے جذبات کے ساتھ بھی آپ نے مذاق کیا، پھر اس سے جو اور سنگین مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ یہ پروگرام مشرقی ممالک میں بھی اور مغربی ممالک میں بھی لوگ شوق اور محبت سے دیکھتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ دونوں کی اس میں رہنمائی ہو، تاکہ ہم جو حدیث کی کتاب پڑھیں یہ نہ سمجھیں کہ صرف یہ پرانی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے دہرائی جا رہی ہیں، ان چیزوں کو موجودہ حالات میں فٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو چسپاں کر کے دیکھیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کو لگے گا کہ گھر گھر میں داخل ہو رہی ہے، آپ کی اپنی زبان میں بات کر رہی ہے۔ یہی قرآن اور حدیث کی بیوٹی ہے،
کہ اس کو حالات حاضرہ پر فٹ کریں گے تو ایسے معلوم ہوگا یہ پچھلے لوگوں کے لیے نہیں، ہمارے لیے یہ رہنمائی کی جا رہی ہے، اور ہماری نجات اور کامیابی اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ ہم قرآن و سنت کو اسی انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم قبل اس کے کہ ویلا اور یہ سپریشن کے بارے میں مزید کچھ باتیں بتائیں، اس میں ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے، اگر آپ کا کوئی سوال ہو پھر اس کے بعد اس سلسلے کو ہم انشاءاللہ آگے جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سے کسی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اور اس کے ماں باپ کے اوپر کیا یہ فرض ہوتا ہے کہ اس کی رائے جاننا ضروری ہو؟ اور دوسرا یہ سوال ہے میرا کہ اس ماں باپ نے اس کی رائے نہ جانی اور کہیں دوسرے علاقے میں کوئی لڑکا اچھا ملا اور اس کے ماں باپ نے اس کی شادی وہاں کر دی، آگے چلنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکی اپنے من پسند کے ساتھ چلی گئی، تو اس لڑکی کے لیے اور وہ لڑکے کے اوپر جس سے اس کی شادی کرائی گئی ہو شریعت میں کیا بتایا گیا؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ اگر کہیں پر ایسا اتفاق ہوا ہے کہ شادی لڑکی کی اجازت اور اس کی مرضی معلوم کیے بغیر کی گئی تو پھر اس شادی کا کیا مقام ہوگا، اور اگر وہ لڑکی بھاگ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہم دیں گے انشاءاللہ ایک مختصر بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے جو سوال کیا گیا تھا کہ اگر لڑکی کی اجازت لیے بغیر، اس کی مرضی معلوم کیے بغیر زبردستی اس کی شادی کی جائے، شرعی طور پر اس کا حکم کیا ہے؟ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ شادی صحیح نہیں سمجھی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو اصول مقرر کیا ہے، آپ اس اصول کو سامنے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نئی نویلی دلہن آئی شکایت لے کر، اور اس نے کہا کہ میرے ابا جان نے ایسی جگہ میری شادی کی ہے جو میں نہیں پسند کرتی تھی۔ تو آج کی اصطلاح میں یہ فورس میرج کا کیس تھا، زبردستی کی شادی کی گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا؟ آپ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ شادی ابھی بھی فسخ نکاح یعنی ڈیزالویشن آف میرج ہو سکتا ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ پیغام دیا تمام باپ کو، ذمہ داروں کو، کہ مرضی معلوم کیے بغیر یا اجازت لیے بغیر شادی کرنا درست نہیں ہے، اسی لیے اس کی مرضی ضروری ہے۔ مرضی معلوم کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اس سے بات کیجئے، اس سے مشورہ کیجئے حالات کے مطابق، تاکہ اس کو بھی اچھی طرح سے اپنی رائے دینے کا موقع مل سکے۔ اگر وہ پہلی شادی ہے اور اس سے آپ شادی کا رشتہ طے کر رہے ہیں تو اجازت لیجئے اس کی، اور اس کے اجازت دینے کے مختلف انداز ہیں، جیسے کہا گیا اذنھا سماعتھا۔ اگر وہ بات سننے کے بعد جیسے بچیاں ہوتی ہیں گھریلو، مسکرا کر خاموش ہو جائیں یا ایسے ہی اشارہ کر دیں یا ماں کو بتا دیں تو اس کا مطلب وہ راضی ہے۔ اگر وہ آبجیکشن کرنا چاہے تو باپ کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہے، طلاق ہو گئی مثلا، یا ویڈو ہے، اس کی دوبارہ شادی کر رہے ہیں تو اتنی اجازت بھی کافی نہیں، حتیٰ تستأمر، کہا گیا کہ کنسلٹیشن، بات چیت، ڈسکس کرو اس کے ساتھ شادی کے مسئلے پر۔ ہماری سوسائٹی میں ان چیزوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے، جبکہ شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے اور شریعت اس کو زور دے رہی ہے۔ اور پھر اگر زبردستی کی شادی ہو تو لڑکی کو حق ہے کہ چاہے تو وہ فسخ نکاح کا کیس داخل کر سکتی ہے۔ اگر وہ بھاگ گئی تو اس کا پہلا قصور تو خود باپ کا ہوگا، اس نے بیٹی کی مرضی معلوم کیے بغیر ایک زبردستی اپنے طرف سے ایک چیز مسلط کرنے کی کوشش کی، جو کامن سینس کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف، کامن سینس کے بھی خلاف۔ اس لیے کہ جسے زندگی گزارنی ہے، آپ اس کی رائے معلوم نہیں کرنا چاہتے، آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ سبزی ترکاری ہے کہ جیسے چاہے اس کو استعمال کریں۔ انسان نہیں ہے، اس کے جذبات نہیں ہیں، اس کی اپنی مرضی اور اس کی نامرضی نہیں ہے۔ جب شریعت جائز حدود میں ان سب چیزوں کو اجازت دے رہی ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں اپنے کلچر کی وجہ سے اس میں رکاوٹ بنے؟ ناجائز دوستی، اس کو غلط کیا گیا، اور ماں باپ جائز جو اجازت لینی ہے اس کو بھی روکنا چاہتے ہیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ اور پھر دوسری طرف بچی اس طرح کی کوئی حرکت کرے، کوئی بھی بیٹی شادی کے بعد، یہ بھی شرعی طور پر غلط ہے، کیونکہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کوئی تصور نہیں رکھا گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسے آپ نے کہا تھا کہ ویسٹ میں ایسا ہو رہا ہے آج کل کہ لوگ سپریشن آن پیپر دکھا رہے، تو شریعہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کہ مطلب کچھ ایکشن لے سکتی ہے؟ کیونکہ وہاں اسلامک رول نہیں ہے، تو لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ جائز ہے، یا کسی سے انہوں نے فتویٰ لیا ہوگا، کچھ کنسٹرکٹیو کیا ہوگا اس بارے میں؟ کہ لوگ جو مغربی ممالک میں اس طرح دھوکہ بازی کرتے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت اس میں بڑی کلیئر ہے
شریعت کا ایک حکم ہے کہ دھوکہ دینا غلط، شریعت کا دوسرا حکم جھوٹ بولنا غلط، اور پھر اس کے بعد اور جو مختلف چیزیں اور مختلف ذمہ داریاں شوہر اور بیوی پر عائد ہوتی ہیں، ان سب کو دیکھ کر وہ جو کام کیا جاتا ہے یہ غلط ہے، اس کے غلط ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جو لوگ کر رہے ہیں وہ فتوے کو دیکھ کر نہیں کرتے کہ وہ علماء سے پوچھیں گے کہ میں ایسا دھوکہ دینا چاہتا ہوں جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ تو خود اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، ورنہ کون شریعت کا جاننے والا اس کے جواز کا فتویٰ دے سکتا ہے۔ شریعت کے علاوہ اس میں جو عام نقصانات ہیں اس کو بھی کوئی سامنے رکھے تو اس طرح کا فتویٰ وہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد ہم چاہیں گے ایک اور سوال لے کر آگے اس موضوع پر چلیں۔ جی السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، اگر انسان کوئی مالی حالت اور جسمانی حالت سے صحیح ہے اور شادی نہیں کرتا اور اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ دیکھیے، یہ خلاف سنت زندگی گزار رہا ہے۔ اگر آپ کو کوئی واقعی ایسی ضرورت نہیں ہے جو رکاوٹ بن سکے، پھر بھی آپ شادی نہیں کرتے، یعنی جسمانی طور پر بھی فٹ ہیں، مالی طور پر بھی فٹ ہیں، کوئی بظاہر رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر آپ خلاف سنت زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کوئی آدمی میری سنت، میرے طریقے کو چھوڑ دے گا تو میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسی طرح سے وہ دنیا سے جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں سے خاص طور پر کہ تم اگر کیپبل ہو شادی کے تو پھر شادی کرو، اور اس کے دو فائدے تو آپ نے بتائے، ایک تو آنکھوں کی حفاظت ہے اور دوسرے اپنے فطری تقاضا ہے اس کے اندر عزت عفت، اس کی حفاظت ہے۔ اور اگر کوئی شادی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جسمانی طور پر تو فٹ ہے لیکن کوئی اور زیادہ جینیون اس کا کوئی معقول ریزن ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو روزوں سے زیادہ کام لینا چاہیے، یعنی نفلی روزے، تاکہ اس کی جو شہوانی جذبات ہیں وہ کم سے کم ہوں۔ تو اس لیے ایسی جو شادی ہے، آدمی کیپبل ہونے کے بعد بھی، ساری استطاعت رکھنے کے بعد بھی شادی نہ کرے، اس کو درست نہیں سمجھا گیا۔ اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ ایک تھوڑا سا آگے ہم اس سلسلے کو بڑھائیں کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جو ایلا کے قریب ہی ہے، لیکن وہ پراپر ایلا نہیں، کیونکہ 1 مہینے کے لیے آپ نے بھی سپریشن کی لائف گزاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کئی طرح سے ہمارے لیے پہلو ہے سبق حاصل کرنے کے، سوچنے کے، کہ مشکلات اور پرابلمز کہیں بھی آ سکتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا کا سب سے مقدس جو گھرانہ ہے کبھی کبھی وہاں بھی آ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کے اندر ایک صحیح حدیث ہے کہ کہا گیا، اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسائی وحرم فجعل الحلال حراما وجعل للیمین کفارہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدت کے لیے جو کہ تقریباً 29 دن کی تھی، آپ نے علیحدگی اختیار کی۔ علیحدگی اس معنی میں طلاق وغیرہ نہیں دی تھی، لیکن آپ 1 مہینہ تقریباً الگ رہتے رہے، اور اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ ان تفصیلات میں گئے بغیر صرف ہم یہاں یہ بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو جو مشکلات اور پرابلمس ہیں ان کو سالو کرنے کے جو مختلف انداز اختیار کیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا، اور اس کے بعد میں وہ مسئلہ ختم ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان امہات المومنین کے ساتھ رہنا شروع کیے، اور ان کی طرف سے جو باتیں ہوئی تھیں انہوں نے بھی اس کو ریئلائز کیا۔ یہ اصل میں کچھ مسئلہ تھا زیادہ سے زیادہ دنیا کے جو خوشحالی ہے، مال دولت وغیرہ، اس کے حوالے سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ کا گھرانہ بہت ہی مثالی ہو، بہت سمپل ہو، بہت سادہ ہو۔ ظاہر ہے کہ امہات المومنین کے اپنے جذبات بھی تھے کہ وہ بہت زیادہ کب تک اس طرح کی زندگی گزاریں، تو انہوں نے تھوڑی سی چیزوں کا زیادہ مطالبہ کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی پوزیشن میں نہیں تھا کہ ان کے مطالبے کو پورا کریں۔ اس لیے آپ نے ان کو چوائس دی تھی کہ اگر تم رہنا چاہتے ہو میرے ساتھ تو میری جو زندگی ہے، یعنی بہت سمپل سیدھی گھریلو زندگی، بہت آپ کی جو ہے مالی طور پر، تو اسی طرح سے رہنا پڑے گا۔ اگر اس میں تم راضی ہو تو رہو، اور اگر راضی نہیں ہیں تو میں لمسم کچھ دے کر تم کو فارغ کر دیتا ہوں تاکہ تم اپنا جہاں چاہے زندگی گزارو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کی ان کو توقع نہیں تھی، ورنہ کون یہ کر سکتا تھا۔ تو پھر انہوں نے یہ ڈیسیژن بنائی، اور انہوں نے سب متفقہ طور پر کہا جس طرح ہم گزار رہے ہیں، جس طرح گھریلو زندگی ہے، اسی میں ہم راضی ہیں،
ایسے ہی ہم گزاریں گے، ہمیں اس سے زیادہ کچھ اور نہیں چاہیے۔ اگر نبی راضی اور خوش ہیں تو باقی کوئی چیز کی اور ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اصل میں ایک چیز ہے کہ جذبات ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، حالات ہر جگہ ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ بھی بشر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی بشری تقاضے موجود تھے، اور یہ بیوٹی ہے، حسن ہے اصل میں، کہ اس کے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ تنگی ترشی میں بھی کیسے گزارنا چاہیے، خوشحالی میں کیسے گزارنا چاہیے، یہ ہمارے لیے بطور نمونے کے رکھی گئی ہیں۔ یہ ہے ایلا سے متعلق چیزیں۔ اب اس کے بعد میں ایک اور دوسرا جو چیپٹر ہمارا شروع ہو رہا ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ سیریس ہے، اس کو کہتے ہیں زہار۔ زہار کا مطلب ہے کہ آپ اپنی بیوی سے کسی وجہ سے ناراض ہو گئے، اور آپ نے بیوی کو کچھ ایسا کہہ دیا جو طلاق بھی نہیں ہے، اور وہ ایسا رشتہ ہے جو مقدس رشتے کی طرح۔ مثلا عرب دنیا میں یہ طریقہ تھا پہلے زمانے میں کہ کوئی اپنی بیوی سے ناراض ہوتا، بدلہ لینا چاہتا تو طلاق نہیں دیتا تھا، بلکہ وہ ایک جملہ کہتے تھے، انتی علیہ کظہری امی، تم میرے لیے میری ماں جیسی ہو۔ اب بیوی کو کہہ دیا ماں کی طرح، اب وہ نہ طلاق ہے نہ رہنے والی بات ہے، اب کیسے رہے گی وہ؟ یہ اس طرح سے ریونج لیا کرتے تھے تاکہ وہ الگ بھی نہ ہو، دوسری شادی کر لے جا کر، نہیں اس سے بھی روکنا ہے، خود رہتے بھی نہیں کیونکہ ماں سے تشبیہ جو دے دی۔ اب اس طرح سے عورت کو پھنسایا کرتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد دھیرے دھیرے جو مسائل آئے اس میں ایک پہلا کیس ایسا ہو گیا، صحابہ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، ایک صحابی نے یہی بات اپنی بیوی سے کہہ دی، اب وہ خاتون پریشان ہو گئی، اس کا حکم اسلام میں کیا ہے؟ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے یہی بات کہہ دی کہ تم میرے لیے میری ماں جیسی ہو، اب کیا حکم ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے اندر جب تک آپ کا طریقہ تھا وہی نہ آ جائے آپ جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ اب وہ عورت جو آئی تھی شکایت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، یہ بات ہو رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عورت کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے، تھوڑا سا ہٹ کر بیٹھی ہوئی تھی تاکہ وہ اطمینان سے اپنا مسئلہ دریافت کر سکے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اس کی بات پوری طرح سن نہیں پا رہی تھی، حالانکہ کمرہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کمرہ ہے، وہ بہت چھوٹا سا گھر ہے، بہت چھوٹا سا کمرہ جس میں 4-5 آدمی لیٹ سکتے ہیں، بس اتنی جگہ ہے ٹوٹل گھر۔ اب اتنے سے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ پوری طرح سن نہیں پا رہی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تردد میں ہیں، وقفہ کیے ہوئے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی۔ 28ویں پارہ سورہ مجادلہ جو ہے، پہلی اس کا حصہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ تعالیٰ اس عورت کی آواز سن لیا ہے عرش پر۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ تعالیٰ واقعی سمیع ہے، کہ کس طرح کا وہ سمیع ہے، میں کمرے میں بیٹھ کر اس کی آواز نہیں سنی، اس کی آواز عرش پر سن لی گئی اور وہاں سے اس کے حل کا فیصلہ دے دیا گیا، اور پھر ان کے بعد اس کا حل بتایا گیا کہ اس طرح کوئی کہے تو نہ یہ طلاق ہے نہ یہ خلا ہے، شوہر نے چونکہ یہ بات کہہ دی ہے ہیوی اس کے اوپر جرمانہ لگا دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا جملہ نہ کہے۔ وہ جرمانہ کیا ہے اس کے لیے انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا، کیونکہ ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے یہاں پر۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ حاضر ہوں گے مزید معلومات کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي